بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب الرہن میں ہے۔ کتاب الرہن میں لواحق کے عنوان سے انہوں نے کہا کہ ان لواحق میں ہم کچھ مسائل بتائیں گے، جن میں سے 2 مسئلے آپ پڑھ چکے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ 2 مسئلے پڑھیں، ایک تیسرا اور دوسرا چوتھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز رہن پہ رکھی جا رہی ہے اس چیز میں نہ راہن کو تصرف کا حق ہے نہ مرتہن کو تصرف کا حق ہے، بلکہ اس چیز کو ایسے ہی رکھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے جو کما سکتی ہے، جو کرائے پر دی جا سکتی ہے، مثلا کوئی گھوڑا رہن پہ رکھتا ہے، کوئی کار رہن پہ رکھتا ہے، آج کل کی مثالیں موٹر سائیکل رہن پہ رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تو اس کو راہن اور مرتہن دونوں اتفاق رائے سے کرائے پر دے دیں گے۔ اگر یہ دونوں اتفاق رائے پیدا نہیں کرتے تو حاکم شرع پھر اس چیز کو کرائے پر دے دے گا۔ اچھا، اب جو اجرت ملے گی کرائے کی، آیا وہ رہن ہوگی یا وہ رہن نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں 2 قول ہیں۔ خوب، اسی تیسرے مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ وہ چیز جو رہن پہ رکھی گئی ہے، اگر اس پر خرچے کی ضرورت ہو، مثلا گاڑی ہے تو اس کو سروس کی ضرورت ہے، اس کا آئل تبدیل ہونا چاہیے، ٹائر پنچر ہو گیا ٹائر ٹھیک ہونا چاہیے، جانور ہے تو اس کو گھاس وغیرہ کی ضرورت ہے، اور اگر گھر وغیرہ ہے تو فرض کریں برساتیں ہوئی ہیں یہ وہ، تو اس میں پھر اس کو رنگ اور کلر کرنا چاہیے۔ اب وہ کون خرچہ کرے گا؟ کہتے ہیں وہ خرچہ راہن کرے گا، یا راہن کی اذن سے مرتہن کرے گا، اور اگر راہن مل نہیں پا رہا یا ضد کر رہا ہے کہ میں خرچہ نہیں کروں گا تو مرتہن حاکم شرع کے پاس جائے گا۔ پھر حاکم شرع جیسے فیصلہ کرے کہ بھائی تم خرچہ کرو میں لے کر دوں گا۔ لیکن اگر حاکم شرع بھی میسر نہ ہو تو پھر مرتہن خود سے خرچہ کرے گا، اور بہتر عمل یہ ہے کہ 2 شاہد بھی جناب وہ اس وقت لے آئے کہ بھائی دیکھو میں اتنا خرچہ اس پر کر رہا ہوں، تاکہ مرتہن اپنا حق ثابت کر سکے۔ خوب، اور اگر مرتہن خود اس سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور اذن ملی ہوئی ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، بغیر اذن کے اگر اس نے نفع حاصل کیا ہے تو یہ فعل حرام کیا ہے، لیکن اس کی اجرت تو اس کو دینی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ چوتھا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر مرتہن دیکھتا ہے کہ میں راہن پر جو میرا قرضہ ہے وہ میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں، یا راہن مر گیا ان کے وراث کے پاس میں اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا وہ خود سے راہن اپنے پاس رکھ لے خاموشی سے؟ کہتے بالکل، کیونکہ اس کا حق ہے اس کی طرف، بینہ و بین اللہ، مرتہن اور اللہ کے درمیان تو یہ معلوم ہے کہ یہ اس کا قرضہ ہے، یہ ایسے رکھ سکتا ہے، اور اس کو پھر حاکم شرع کی طرف لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، لا یجوز لأحدہما، احدہما کی ضمیر جائے گی راہن اور مرتہن کی طرف۔ راہن اور مرتہن میں سے کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے التصرف فیہ، کہ وہ رہن میں تصرف کریں، بے انتفاع، کسی قسم کا نفع حاصل کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے، ولا نقل ملکن، اور وہ ملکیت بھی نقل نہیں کر سکتے، یعنی راہن وہ بیچ نہیں سکتا ہے، مرتہن بھی نہیں بیچ سکتا ہے، ولا نہ ان دونوں کو حق ہے، ولا غیرہما، ان دونوں کے لوگ کوئی اور بھی نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اذا لم یکن المرتہن وکیلا، البتہ جب مرتہن وکیل نہ ہو تو یہ بات ہے۔ وإلا، لیکن اگر مرتہن وکیل ہے، جاز لہ تصرف ہو، تو پھر مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ تصرف کرے رہن میں، بالبیع، اس کو بیچ سکتا ہے، والاستیفاء، اور اس سے اپنا قرضہ حاصل کر سکتا ہے، خاص صرف یہی کر سکتا ہے، کما مر، جیسے کہ یہ بات
کل پرسوں کے درس میں بھی گزر چکے اور بار بار اس کو دہرا رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ لَهُ نَفْعٌ اگر رہن کے لیے کوئی نفع ہو، جیسے دابہ جانور ہے کوئی جو کرائے پہ جا سکتا ہے، وہ دار یا گھر ہے جو کرائے پہ جا سکتا ہے، اجر تو پھر اس رہن کو کرائے پر دیا جائے گا بے اتفاق ہما راہن اور مرتہن دونوں کے اتفاق رائے سے. وَإِلَّا اگر دونوں کی اتفاق رائے نہیں ہوتی آجرہ الحاکم تو حاکم پھر اس رہن کو کرائے پر دے دے گا. وفی کون الاجرت رہنن اور یہ جو اجرت ملی آیا یہ بھی رہن ہوگی کل اصل جیسے اصل چیز رہن ہے. قولان اس میں دو قول ہیں. کما فی نماء المتجدد جیسے کہ اگر رہن میں کوئی ایسا فائدہ ہے جو رہن کے رکھتے وقت نہیں تھا بعد میں ہوا ہے مطلقاً چاہے وہ فائدہ متصل ہو چاہے منفصل ہو. مثلا دبلے جانور تھا اب موٹا ہو گیا ہے، یا جانور مادہ تھا حاملہ تھا اب اس نے بچے دے دیے تو یہ منفصل کی مثال ہے. وَلَوْ احْتَاجَ إِلَى مَعُونَةٍ اگر یہ رہن محتاج و خرچے کی طرف کما اذا کان حیواناً مثلا رہن حیوان ہے تو اس کو گھاس وغیرہ کی ضرورت ہے. فَالْرَاهِنِ مَعُونَتُهُ تو اس کا خرچہ جو ہے وہ راہن صاحب پر ہے. لِأَنَّهُ الْمَالِكُ اس لیے کہ راہن ہی مالک ہے. فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ اور اگر یہ رہن مرتہن کے ہاتھ میں ہے وہ بدلہ راہن اور راہن اس کو خرچہ دے دیتا ہے تو بہت اچھی بات. او امرہ بہا یا ایسا کرے گا کہ امرہ مالک امر کرتا ہے مرتہن کو بہا اس نفقے کا انفقہ تو وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ خرچہ کرے گا. ورجع بما غرم اور اس نے جتنا خرچہ کیا ہے اتنا وہ رجوع کرے گا. وَإِلَّا اسْتَأْذَنَهُ لیکن اگر مالک بھی اجازت نہیں دیتا تو اسْتَأْذَنَهُ یہ جا کے مالک سے جو ہے کیا ہے وہ اذن لے لے. فَإِنْ امتنع اگر اذن لینا متعذر ہے یا وہ امتناع انکار کر رہا ہے اور تعذر استئذانہ یا اسے اجازت لینا متعذر ہے کیوں لغیبت ہی اس لیے کہ راہن صاحب غائب ہے اور نحوہا یا غائب ہونے کی طرح مثلا وہ بے ہوش ہے کوما میں چلا گیا ہے اور رفع امرہ الی الحاکم تو مرتہن یہ بات حاکم کی طرف لے جائے گا کہ مالک سے میں اجازت نہیں لے سکتا ہوں اب آپ فرمائیں میں کیا کروں. فَإِن تَعَذَّرَ اگر حاکم صاحب بھی نہ مل سکے یعنی اس شہر میں ہے ہی نہیں او خوب انفقہ ہوا تو خود مرتہن خرچ کرے گا بنیت رجوع اس نیت کے ساتھ کہ میں رجوع کروں گا. اگر فی سبیل اللہ خرچہ کرتا ہے پھر تو بات ہی ختم. وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ اور مرتہن اس انفاق پر علیہ کی ضمیر انفاق کی طرف جائے گی اس انفاق پر گواہ بھی ٹھہرائے گا. کیوں لِيَثْبُتَ اسْتِحْقَاقُهُ تاکہ مرتہن کا حقدار ہونا ثابت ہو جائے بغیر یمین بغیر قسم کے. وَرَجَعَ اور یہ رجوع کرے گا راہن پر. فَإِن لَمْ يُشْهِدْ یہ شاہد نہیں فَإِن لَمْ يُشْهِدْ اگر یہ شاہد نہیں ٹھہراتا فَالْأَقْوَى قبول قَوْلِهِ تو قول اقوی یہ ہے کہ مرتہن کی بات قبول کی جائے گی فی القدر المعروف منہ اتنے خرچے میں جو عام طور پر ایسے جانور پر کیا جاتا ہے. معروف کا مطلب جو عام رائج ہے بے یمین ہی لیکن ساتھ میں مرتہن کو قسم بھی اٹھانی پڑے گی. ورجوعہ بہی اور مرتہن پھر رجوع کرے گا بہی جناب اس قدر معروف کا. وَلَوْ انْتَفَعَ الْمُرْتَهِنُ بِهِ بِإِذْنِهِ اگر فائدہ حاصل کرے مرتہن بہی اس رہن سے بِإِذْنِهِ راہن کی اذن سے عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ کہ بھائی میں اس کا عوض پیسے دوں گا اور بدون العوض یار کیا پیسے بس مجھے اجازت دے دو تو پھر کیا ہوگا. خوب فرماتے ہیں یا یوں کہ بدون ہی کی ضمیر عوض کی طرف نہیں اور بدون الاذن ما الاسم تو پھر یہ گنہگار تو ہے لیکن لازمہ الاجرت تو اس مرتہن پر لازمی ہے اجرت دینا. ٹھیک ہے. او عوض المأخوذ یا اس سے نفع ایسا حاصل کیا جس کی کوئی اجرت نہیں ہے. بھائی کیسے مطلب
مثلا اس سے دودھ نکالا ہے، وہ مادہ بھیڑ بکری تھی، تو پھر اس کی جو قیمت ہے 1 کلو 200 روپے ہے، تو اس نے جتنا نکالا ہے اتنے پیسے دے گا۔ وہ تقاصا، اور یہ ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ تقاص کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نے جو خرچہ کیا تھا اور اس نے جو نفع حاصل کیا، خرچہ 200 کیا تھا، نفع بھی 200 کا حاصل کیا، تو یہ آپس میں عدل بدل ختم ہو گیا، راہن سے کچھ نہیں لے گا۔ وَرَجَعَ ذُو الْفَضْلِ بِفَضْلِهِ، لیکن اگر اس نے نفع حاصل 250 کا کیا ہے، خرچہ 200 کا کیا ہے، تو راہن کہے گا 50 مجھے دو۔ اور اگر اس نے خرچہ 200 کا کیا ہے، نفع 150 کا حاصل کیا ہے، تو راہن کو کہے گا 50 روپے مجھے دو۔ وکیل تکون النفقۃ فی مقابلۃ رکوب، ایک قول کہتا ہے کہ یہ جو جانور کو گھاس وغیرہ دیا ہے، یہ اس پر چڑھنے کے مقابلے میں دیا ہے، واللبن، اور دودھ کے مقابلے میں دیا ہے۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب چاہے وہ خرچہ اور نفع دونوں کا اجرت اور اس کا خرچ ایک جتنا ہو یا نہ ہو، استناداً الی روایت، اس کیل کی جو ہے کیا ہے نسبت دی گئی ہے ایک روایت کی طرف، حملت، اس روایت کو حمل کیا گیا ہے، علی الاذن فی تصرف، کہ اس شخص کو تصرف کی اجازت دی گئی تھی، والانفاق، اور انفاق کی بھی اجازت دی گئی تھی، لیکن تساوی الحقین، جب دونوں حق جو ہے کیا وہ مساوی ہوں۔ ورجح فی الدروس، اور مصنف صاحب نے کتاب الدروس میں ترجیح دی ہے کس بات کی؟ جواز الانتفاع، کہ جائز ہے نفع حاصل کرنا، بما یخاف فوتہ، جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو مالک پر، عند تعذر استئذان ہی، جب مالک سے اذن لینا بھی متعذر ہے، دودھ نہیں نکالتا تو دودھ ضائع ہو جائے گا، وہ استئذان الحاکم، اور حاکم سے اذن لینا بھی مشکل ہے، وہ حسن، فرماتے یہ دروس والی بات اچھی ہے کہ بھائی ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ یہ چیز کسی کے کام آ جائے۔ چلتے ہیں جناب چوتھے مسئلے کی طرف۔ رابعۃ، چوتھا مسئلہ، یجوز للمرتہن، جائز ہے مرتہن کے لیے، الاستقلال بالاستیفاء، کہ وہ مستقل اپنا قرضہ اس رہن سے اٹھا لے، اذا لم یکن وکیلا، جب مرتہن وکیل بھی نہ ہو۔ کب؟ لو خاف جحود الوارث، یہ ڈرتا ہے کہ کہیں وارث انکار نہ کر بیٹھیں کہ ہمارے بابا کی طرف آپ کا کوئی قرضہ نہیں تھا، ولا بینۃ لہ، اور مرتہن کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، علی الحق، اس قرضے پر۔ خوب، ایسی صورتحال میں اصل قانون یہ ہے، القول قول الوارث، جس کی بات مانی جائے گی وہ وارث ہے جس کی بات مانی جائے گی۔ خوب، ما یمین ہی، البتہ وارث کو قسم دیں گے، فی عدم دین و عدم رہن، کہ وہ قسم اٹھائیں کہ ہمارے بابا پر قرضہ بھی نہیں تھا اور بابا نے کوئی چیز رہن رکھی نہیں ہے، یہ مرتہن نے ایسے ہی ہماری چیز قبضے میں لے لی ہے۔ خوب، لود المرتہن، یہ اس صورت میں جب مرتہن دعویٰ کرے الدین و رہن، کہ بھائی اس میت کی طرف ہو میرا قرضہ بھی تھا اور فلاں چیز رہن کے عنوان سے رکھی گئی ہے۔ والمرجع فی الخوف، اچھا کیسے پتہ چلے کہ یہ وارث نہیں مانیں گے؟ کہتے خوف کا رجوع کیا جائے گا الی القرائن، قرائن کی طرف، الموجبت، وہ قرائن جو سبب بتے، لظن الغالب، ظن غالب کا، بجہود ہی، کہ وارث انکار کرے گا۔ مثلا یہ فاتحہ پڑھنے گیا تو وہاں کچھ اور بھی لوگ تھے جن کو یہ پہچانتا تھا کہ ان کا قرضہ ہے راہن میت کی طرف، لیکن وارث کرے نہیں، کوئی قرضہ نہیں ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میں کہوں گا میرا قرضہ تو میرا بھی انکار کر دیں گے۔ وَقَضَا يَجُوزُ لَهُ، جیسے مرنے کے بعد یہ اپنا قرض حاصل کر سکتے ہیں رہن سے، اسی طریقے سے جائز ہے مرتہن کے لیے ذالک نفع حاصل کرنا، قرضہ اٹھانا، لو خاف جہود راہن، اگر ڈرتا ہے کہ خود راہن انکار کرے گا، وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا، اور یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ وکیل بھی نہیں ہے، لیکن وَلَوْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ، اگر مرتہن کے پاس بینہ ہو اور وہ بھی ایسی بینہ ہو، مقبولۃ عند الحاکم، حاکم اسے قبول بھی کرتا ہے، لم یجز لہ، تو پھر مرتہن کے لیے جائز نہیں ہے الاستقلال،
کہ مستقل بغیر راہن کے پوچھنے کے وہ چیز بیچ کر اپنا قرضہ اٹھا لے، بدون اذن ہی، حاکم کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ولا یلحق، اچھا فرماتے ہیں اگر اس کو یہ پتا ہو کہ قسم کے ذریعے میرا حق ثابت ہوگا تو کیا اس کو بھی ہم خوف کے ساتھ ملحق کریں؟ یعنی یہ وہ رہن والی چیز بیچ کر اپنا قرضہ اٹھا سکتا ہے؟ کہتے نہیں، ولا یلحق، ملحق نہیں ہوگا بخوف الجحود، انکار والے خوف کے ساتھ، احتیاجہ الی الیمین، جب وہ محتاج و مرتہن قسم کی طرف ہو، لو اعترف، اگر وہ شخص اعتراف کرتا ہے نا میں نے قرضہ لیا تھا لیکن ادا کر دیا، لعدم تضرر بالیمین الصادق، اس لیے کہ سچے قسم اٹھانے میں کوئی ضرر نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ تَعْظِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْلَىٰ، اگرچہ اس کو ترک کرنا اللہ کی عظمت کے لیے بہتر ہے، پیسہ جائے تو جانے دو لیکن قسم نہیں اٹھائے، لیکن اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ بس ما حاصل یہ ہوا کہ اگر سمجھتا ہے کہ مجھے قرضہ نہیں ملے گا تو یہ شخص رہن سے خود بخود جو ہے کیا ہے وہ قرضہ اٹھا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔